السلام علیکم کلاس. ٹوڈے وی ول ڈسکس آرگنائزیشن. آرگنائزیشن بیسیکلی ایک فارمل گروپ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے کامن آبجیکٹیو یا پھر اسپیسیفک آبجیکٹیو کو اچیو کرتے ہو. اگر ہم سمپلی اس کو ڈیفائن کریں تو بیسیکلی آرگنائزیشن از اے کلیکشن آف پیپل who work together in a time to achieve some specific or common objective. اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے, آپ یہاں سے نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ پکچرز جو ہیں وہ سینڈ بھی کر دوں گی گروپ میں تاکہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں, اپنے پاس رکھ سکیں. آرگنائزیشن بیسیکلی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک فارمل آرگنائزیشن ہوتی ہے اور سیکنڈ ٹائپ از انفارمل آرگنائزیشن. فارمل آرگنائزیشن میں آپ اسٹرکٹلی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہو. ایک فارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے ممبرس کے درمیان, امپلائیز کے درمیان. ریٹن رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. وہاں پہ لیبرس کی ڈویژن ہوتی ہے, لیبرس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر اسکلز اینڈ ایجوکیشن اینڈ پوزیشن. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جتنی بھی جو بھی پرفارمنس ہوتی ہے یا جو بھی کام ہوتا ہے وہ آپ اسٹرکٹلی رولس کو فالو کرتے ہو. ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہو. تو ہیرارکی کی بیسس پہ آپ فارمل آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہو. اس کے علاوہ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. فارمل آرگنائزیشن میں بینک آ جاتا ہے, یونیورسٹیز, کالجز, بزنس کارپوریشنز. اس کے علاوہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. جو آپ کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن ورلڈ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, تو آپ وہ دیکھیں تو وہ بھی ایک فارمل آرگنائزیشن ہے جس میں اسٹرکٹلی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک فارمل پیٹرن ہے, فارمل ممبرشپ ہوتی ہے اس میں. سیکنڈ ٹائپ کو دیکھتے ہیں انفارمل آرگنائزیشن. بیسیکلی دیکھا جائے تو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ فارمل ہی ہوتی ہیں. انفارمل آرگنائزیشن کوئی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ آرگنائزیشن بناتے ہی اپنے آبجیکٹیوس کے لیے ہو. ٹھیک ہے, کچھ پرٹیکولر آبجیکٹیوس ہوتے ہیں, کامن آبجیکٹیوس ہوتے ہیں, چاہے وہ بزنس کی فیلڈ میں ہو, چاہے وہ پولیٹیکل فیلڈ میں ہو, چاہے وہ ایجوکیشنل فیلڈ میں ہو. تو آرگنائزیشن صرف کامن آبجیکٹیوس کے لیے اس طرح فارملی بنائی جاتی ہے. لیکن انفارمل آرگنائزیشن کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ فارمل آرگنائزیشن کے اندر ہی ایک پرسنل یا پھر سوشل ریلیشن شپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے جس کو آپ انفارمل آرگنائزیشن کہتے ہیں, جہاں پہ آپ کے اپنے میٹ امپلائیز کے ساتھ جو ہے وہ پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا ایک سوشل گروپ بھی ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ سوشل گروپ بھی کہتے ہیں. آگے کیریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں آف فارمل آرگنائزیشن. فرسٹ ون ہے اسپیسیفک فنکشن, کہ اس میں یہ ہے کہ ہر جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس نے کچھ اپنے کامن یا اسپیسیفک آبجیکٹیوز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, فنکشنز پرفارم کرتی ہیں تاکہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے. تو ہر آرگنائزیشن میں کچھ اسپیسیفک فنکشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد نارمس اینڈ کوڈز. ہر آرگنائزیشن کی آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ پرٹیکولر نارمز, رولز اینڈ کوڈز ہوتے ہیں جس کو ممبرز نے فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ان کو وائلیٹ کرو گے تو وہ ڈسٹربنس کریٹ کر سکتے ہیں آپ کے لیے. اس کے علاوہ تھرڈ کیریکٹرسٹک ہے سوشل اسٹیٹس اینڈ ڈویژن آف لیبر. جو ممبرس ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں, جو امپلائی ہوتے ہیں, ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر پوزیشن, اسٹیٹس, اسکلز اینڈ ایجوکیشن, کہ وہ کون سا کام جو ہے آرگنائزیشن کا کون سا کام اپنی اسکل کے اکارڈنگ, اپنی ایجوکیشن کے اکارڈنگ, اپنی پوزیشن کے اکارڈنگ بیسٹ وے میں کر سکتے ہیں. نیکسٹ کیریکٹرسٹک ہے اتھارٹی. ہر آرگنائزیشن میں ایک سپریم اتھارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی اتھارٹی ہوتی ہے, فارمل اتھارٹی ہوتی ہے, جو آپ کی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو, فنکشنز کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے. امپلائیز کے ریلیشن کو, امپلائیز کو اور ان کے فنکشنز کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو بغیر اتھارٹی کے جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن نہیں چلتی. اس کے بعد بیوروکریسی ہے. بیوروکریٹک نیچر ہوتا ہے فارمل آرگنائزیشن کا. امپلائیز کو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ ان نے کیا کام کرنا ہے اور کس طرح کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہیرارکیکل پوزیشن میں آپ رولز اینڈ ریگولیشن میں کام کرتے ہو. ہیرارکیکل کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, کہ اپنی جو آپ کی پوزیشن ہوتی ہے, جو آپ کی پوزیشن ہوتی ہے اور جو آپ کی فنکشنز ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو پاور دی جاتی ہے اور آپ اس میں کام کر رہے ہوتے ہو. تو وہ ایک
چین آف کمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سب سے اوپر پاورفل، پھر اس کے بعد لیس پاورفل، اور پھر اس جتنا وہ پاورفل ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹیز جو ہے، اس کے فنکشنز جو ہیں اتنے زیادہ اور ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے ریشنالٹی، کہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں جو بھی آپ ڈیسیجن لیتے ہو وہ رینڈملی آپ ڈیسیجن نہیں لیتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی آبجیکٹیو کے لیے آرگنائزیشن بنائی جاتی ہیں، تو اس آبجیکٹیو کو بفٹنگ مینر میں اچیو کرنے کے لیے آپ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہو نقصان آپ کو کون سا ایسا ڈیسیجن لیں، کون سا ایسا پیٹرن اپلائی کریں، ٹھیک ہے، یا پھر کون سے ایسی ٹیکنیک اپنائیں جس سے آپ کو زیادہ فائدہ اور کم نقصان ہو۔ تو یہاں پہ ریشنالٹی یہی ہوتا ہے کہ آپ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے ہو، تب جا کے آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہو آرگنائزیشن کے لیے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ریلیٹیو پرماننس، یہاں پہ ڈیوریبلٹی اور نیچر کی بات کی گئی ہے آرگنائزیشن کی، کہ وہ پرماننٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نارملی جو ہے وہ زیادہ تر آرگنائزیشن پرماننٹ ہی ہوتی ہیں، کم ہی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو وہ بھی آبجیکٹیوز کی بیس پہ ہوتی ہیں، کہ جتنا ٹائم آپ اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے میں، جتنا ٹائم میں آپ کا آبجیکٹیو اچیو ہوتا ہے اتنے ٹائم تک وہ آرگنائزیشن رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں تو ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایک ٹائم سے ہیں، پرماننٹ نیچر ہی ہے ان کا۔ ریجنل آرگنائزیشن دیکھ لیں آپ، جو میں نے آپ کو بتائی تھی لاسٹ سیمسٹر میں، ریجنل آرگنائزیشن۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ورلڈ آرگنائزیشن دیکھیں، UN، تو وہ بھی پرماننٹ ہے۔ تو آرگنائزیشن نارملی جو ہے ان کا ایک پرماننٹ نیچر ہی ہوتا ہے، وہ پرماننٹ ہی ہوتی ہیں، کیونکہ آبجیکٹیو جو ہے وہ ان کی پھر ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جن کو اچیو کرنے کے لیے وہ پھر ان کی ڈیوریبلٹی اپنے آبجیکٹیو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک، دیٹ از سوسائٹی۔ یہاں پہ ڈیفینیشن جو ہیں کچھ سوسائٹی کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی گروپ میں ہی، پکچرز ہیں کچھ۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ کلیئر ہو جائے گا، ایلیبریٹ ہو جائیں گی چیزیں۔ تو سوسائٹی جو ہے وہ بیسیکلی جنرل ٹرم میں دیکھیں، جنرل سینس میں دیکھیں تو سوسائٹی ڈینوٹس گروپ آف پیپل، لیکن اگر ہم سوشیولوجی میں سوسائٹی کو دیکھیں تو اٹ ریفرز ٹو دا ریلیشن شپ بٹوین دیم، کہ جو ان گروپس میں جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے اس کو آپ سوشیولوجی میں سوسائٹی کہتے ہیں۔ بیسیکلی اٹ ڈرائیو فرام اے لیٹن ورڈ سوسائٹی، دا ورڈ سوسائٹی ڈرائیو فرام اے لیٹن ورڈ سوسائٹس، دیٹ مینس کمپینین شپ اور فرینڈ شپ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں پہ سوسائٹی میں ایک سوشل ریلیشن شپ بنتے ہیں لوگوں کے، ڈیولپ ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو ایز اے ویب آف سوشل ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں سوسائٹی کو، کیونکہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ، اس کے بعد آپ کے ورک سرکل میں، ایجوکیشنل جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے ریلیشن شپ بنتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے فرینڈس، اس کے علاوہ ریلیٹیوز، پھر ایتھنک گروپ، پھر کاسٹ میں جتنے بھی آپ کے جو ریلیشن شپ، سوشل ریلیشن شپ بنتے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں وہ ایک اسپائڈر ویب بن جاتا ہے آپ کے سوشل ریلیشن شپ کا، ڈفرینٹ ریلیشن شپ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سوسائٹی میں بیسیکلی آپ کی ہر جگہ، ہر انسٹیٹیوشن، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی جہاں ڈیولپ ہوتی ہے وہیں آپ کے یہ سوشل ریلیشن شپ بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی سوسائٹی از اے گروپ آف پیپل اور بنچ آف پیپل who share common life، ٹھیک ہے۔ Society is not just a group, rather it has some norms and values and code of conduct which are to be followed during interaction، کہ صرف ایک جسٹ آپ اسے سوشل گروپ نہیں کہہ سکتے جس طرح باقی سوشل گروپس ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ نارمس اینڈ ویلیوز، لینگویج شیئر کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی ایک شیئر ہے، آپ کی ایک کامن لینگویج ہے۔ اگر آپ اپنی اسٹیٹ کی سوسائٹی کو دیکھیں، پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں، تو یہاں پہ آپ کی ایک لینگویج ہے اردو، جو پورے پاکستان میں لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ کی ڈفرینٹ لوکل لینگویجز ہیں، اسٹل اگر جس وقت آپ اردو میں بات کرتے ہیں تو وہ آپ ساروں کے لیے کنوینئنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ورلڈ سوسائٹی ہے آپ کے لیے، تو ورلڈ سوسائٹی کی جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں آپ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں اگر جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایک دوسرے کی لینگویج آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہاں پہ میڈیم آپ کے لیے صرف انگلش ہوتی ہے، کہ آپ انگلش کے تھرو ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں، اس سے ایک دوسرے سے انٹریکشن کر سکتے ہیں۔ تو
باقی ڈیفینیشن تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک مین ڈیفینیشن ہے اپنے پاس, آپ نوٹ بھی کر لیجیے گا. سوسائٹی از بیسیکلی a large number of people living together in a specific geographical area, sharing common culture and having feeling of association. اب اگر ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس میں کمپوننٹس بھی سوسائٹی کے بتائے گئے ہیں. لارج نمبر آف پیپل کے مطلب کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ مل کے ایک ساتھ جب رہتے ہیں, لیونگ ٹوگیدر, تو ایک ساتھ مل کے جب وہ رہتے ہیں تو سوسائٹی بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان اے اسپیسیفک جغرافیکل ایریا, کہ وہ ایک ہی اسپیسیفک ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں. جیسے پاکستانی سوسائٹی ہے, جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ ایک پاکستان کی جغرافیکل ٹیریٹری ہے, ٹھیک ہے, پرٹیکولر اسپیسیفک جغرافیکل ٹیریٹری ہے. اس کے علاوہ انڈین ہو گئے, پھر اس کے علاوہ امریکن ہو گئے. تو نیکسٹ جو ہے شیئرنگ کامن کلچر, نیکسٹ کمپوننٹ جو ہے, تو کیا کرتے ہیں جب وہ ایک گروپ جو ہے, بڑا گروپ جو ہے وہ ساتھ مل کے رہتا ہے, ایک ٹیریٹری میں رہتا ہے, لمیٹڈ ٹیریٹری میں, تو پھر وہ ایک جو ان کا کامن کلچر ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ لاسٹلی ہیونگ فیلنگ آف ایسوسیشن, کہ مطلب وہ ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ اگر آپ دیکھیں تو جس وقت پاکستانی ہم ایک جس وقت ہوتا ہے نا پاکستانی, اگر ہم باہر کے ملک پاکستانی مل جاتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ کی محبت جو ہے وہ زیادہ ایک دوسرے کے لیے جاگ جاتی ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ فیلنگ آف ایسوسیشن کا ورڈس بیسٹ فٹ ہوتا ہے. کہ باہر ایک اجنبی ملک ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو جس وقت کوئی اپنا مل جاتا ہے, اپنی سوسائٹی کا مل جاتا ہے, تو وہ ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوتے ہیں, فیلنگ آف بلانگنگنیس ہوتی ہے. تو اس سے وہ آپ کی سوسائٹی کا کوئی بندہ, آپ کے ملک کا کوئی بندہ وہاں پہ ہے آپ کے ساتھ, تو یہ چیزیں جو ہیں مل کے آپ کی سوسائٹی بناتی ہیں. جو پرائمری کمپوننٹس ہیں سوسائٹی کے وہ ہے, فرسٹ ہے پیپل, لوگ, ٹھیک ہے. سیکنڈ ون از کمیونیکیشن, انٹریکشن, کے پھر کیونکہ پہلا کمپوننٹ لوگ ہو گئے, ٹھیک ہے, سوسائٹی ہے اس میں لوگ ہو گئے. اس کے بعد لوگوں میں انٹریکشن ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے کلچر, کہ انٹریکشن ہوگی تو آپ کامن کلچر شیئر کریں گے. کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کلچر ایسا پروسیس ہے جس کو آپ لرن کرتے ہو, شیئر کرتے ہو, ٹھیک ہے. انٹریکشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کلچر کیا ہے. انٹریکشن سے ہی آپ کا کلچر کلیئر ہوتا ہے, آپ کلچر لرن کرتے ہو. کلچر ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ کلچر جو ہے وہ سیکھا سکھایا ہوا آپ کو مل جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. جس وقت آپ انٹریکشن کرتے ہو, جس سوسائٹی میں بھی آپ پیدا ہوتے ہو, بڑے ہوتے ہو, وہاں پہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اور وہاں کا کلچر جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں. تو جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں کا آپ کلچر سیکھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی 3 کمپوننٹ ہیں سوسائٹی کے. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا, نہ بھی ہوا ہو تو کچھ نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے گا. نیچر اینڈ کیریکٹرسٹک آف سوسائٹی کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ آپ کو سوسائٹی کا نیچر بھی بتایا جا رہا ہے اور کیریکٹرسٹکس بھی بتائے جا رہے ہیں. فرسٹ کیریکٹرسٹک ہے جو میں نے آپ کو بتایا, لارجسٹ سوشل گروپ آف پیپل, کہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کی زیادہ تعداد کا ہونا ضروری ہے. ایک کیریکٹرسٹک ہے کہ لوگ جو ہیں ایک لانگر پیریڈ کے لیے ایک ساتھ مل کر, کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کر لانگر پیریڈ کے لیے رہ رہے ہوں, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے, نیکسٹ کیریکٹرسٹک ہے کمپوزڈ آف سوشل گروپس. سوشل گروپس وہی سوشل انسٹیٹیوشن جن کے بارے میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں. تو سوسائٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ سوشل گروپس سے مل کے بنتی ہے, جس میں آپ کے جس میں اس سوسائٹی کے پرپزز بھی فنکشن بھی پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں, پرپزز بھی اچیو ہو رہے ہوتے ہیں, اور اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یہ گروپس ہوتے ہیں, پروفیشنل گروپ ہوتے ہیں, کاسٹ گروپ ہوتے ہیں, لٹریسی کی بیس پہ, ریزیڈنس کی بیس پہ, موبلٹی کی بیس پہ. تو یہ سارے ڈفرینٹ گروپ جو ہیں, ڈفرینٹ سوشل گروپس جو ہیں, یہ مل کے آپ کی سوسائٹی بناتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل انسٹیٹیوشنز آر دا مین آرگن, نیکسٹ کیریکٹرسٹک ہے. تو یہ وہی سوشل گروپس ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہی سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کی پرسنالٹی بناتے ہیں. یہی سوشل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ آپ کی سوسائٹی بھی بناتے ہیں.
کہ آپ کی سوسائٹی کے مین آرگنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو آپس میں انٹر ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ آپ کی سوسائٹی کا اسٹرکچر بناتا ہے. لائک آپ کا فیملی جو آپ کے سوشل انسٹیٹیوشن ہو گیا، اس کے بعد ایجوکیشنل، اکنامک سوشل انسٹیٹیوشن، پولیٹیکل سوشل انسٹیٹیوشن، ریلیجیس سوشل انسٹیٹیوشن، اور پھر آپ کا میڈیا بھی جو ہے وہ بھی اس سوشل انسٹیٹیوشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مینشن نہیں ہوا ہوا لیکن وہ بھی آتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے سوشل چینجز ود دا ریٹ ڈپینڈنگ اپان دا کلچر. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کا کلچر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، جس اسپیڈ سے، جس پیس سے آپ کا کلچر جو ہے وہ اس میں چینجز آتی ہیں، اسی پیس سے آپ کے سوسائٹی میں چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا آپ کا جو کلچر ہے وہ ایڈوانس ہوگا، انڈسٹریل ہوگا، ٹیکنیکل ہوگا، اتنی ہی آپ کی سوسائٹی جو ہے اسی اسپیڈ سے چینج ہوگی. نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا کلچر جو ہے وہ تھوڑا سا، جو آپ کا نان مٹیریل کلچر ہے نا، وہ اس میں چینجز جو ہیں وہ اتنی جلدی نہیں آتی. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ ایک عرصے سے کچھ نارمس کو، ریچولس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چیزوں کا بدلنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو جو کلچرل چینج ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سلو ہوتی ہے، اور کلچرل چینج کی وجہ سے ہی آپ کی سوشل چینج ہوتی ہے. تو یہاں پہ مقصد یہی تھا کہ کلچر چینج جو ہے وہ سوسائٹی میں چینج آتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈائنامزم کا مطلب ہے چینج، کہ آپ کی سوسائٹی میں چینج لازمی آتی ہے. وہی جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے کلچر میں چینج آئے گی، سوسائٹی میں بھی چینج آئے گی. سوسائٹی کبھی بھی اسٹیٹک نہیں رہتی، اس میں چینجز آتی رہتی ہیں. جس طرح ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آتی ہے، جس طرح لوگوں کی، اور اسی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ لوگوں کے تھاٹس جو ہیں، مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں چینجز آتی ہیں، اسی طرح آپ کی سوسائٹی میں بھی چینج آتی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، آبزرو کریں تو آپ کی سوسائٹی آج سے 20 25 30 سالوں پہلے کیسی تھی. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں تو سوسائٹی کے نارمس کچھ اور تھے. مطلب بیسک نارمس تو آج بھی ویسے ہی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب سوسائٹی میں بہت چینجز آ گئی ہیں، کلچر میں چینج آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے جو تھا وہ بہت ڈفرینس تھا، چیزیں بہت ڈفرینٹ تھی. ایک ساتھ فیملی گیدرنگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. پردہ سسٹم بہت زیادہ تھا، جو اب اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی آکورڈنیس نہیں ہوتی، آپ آرام سے گیدرنگ آپ کی ہو جاتی ہیں. شادی کی جو فنکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ریلیٹیوز، لڑکا لڑکیاں جو ہوتی ہیں، ان کی گیدرنگ جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ مائنڈ نہیں کرتا، وہ آکورڈ فیل نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی چیزیں آج سے 30 40 سال پہلے اگر آپ لوگ کر رہے ہوتے، اس ٹائم پہ اگر یہ چیزیں ہوتی تو وہ بہت آکورڈ اور بہت جو ہے برا منایا جاتا تھا ان چیزوں کو. تو ڈائنامزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں رہتی. ود دا پیسج آف ٹائم اس میں چینج آتی رہتی ہے، کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم انسان کے پرسنالٹی میں چینج آتی ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں چینج آتی ہے، اس کے تھاٹس میں چینج آتی ہے. اور جیسے جیسے تھاٹس میں چینج آتی ہے تو وہ آپ کی سوسائٹی کو بھی چینج کرتی ہے. اس کے بعد رورل اربن کمپوزیشن. آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ رورل سوسائٹی اور اربن سوسائٹی سے مل کر بنتی ہے. ٹھیک ہے، ہر سوسائٹی، ہیومن سوسائٹی میں 2 اسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک رورل ہوتا ہے، ایک اربن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں جو ہیں وہ گروپس مل کے آپ کی سوسائٹی کو بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلسٹر ہوتا ہے اربن لائفس کا، پھر اس کے بعد رورل لائفس کا ایک کمپلیکس کلسٹر ہوتا ہے. پھر دیکھیں، رورل جو لائفس ہوتی ہیں، رورل جو سوسائٹی ہوتی ہے، اس کا کلچر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اربن سوسائٹی کا کلچر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ دونوں کلچر جو ہیں، تھوڑے ڈفرینٹ جو کلچر ہوتے ہیں، وہ مل کے ایک کمپلیکس کلچر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹل دیکھیں کہ کلچر، اگر آپ پاکستانی سوسائٹی میں ہی رہ رہے ہیں تو جس وقت آپ کسی گاؤں میں جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کلچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. اور اگر آپ کسی شہر میں جا رہے ہیں، بڑے شہر میں جا رہے ہیں، اسلام آباد، کراچی، لاہور، ٹھیک ہے، ان شہروں میں جاتے ہیں تو کلچر تھوڑا کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسٹل بیسکس جو ہیں کلچر کی، نارمز جو ہیں وہ وہی کے وہی ہیں.
وہ سیم ہیں کیونکہ وہ پاکستانی سوسائٹی کے نارمس ہیں. لیکن جو پھر یہاں پہ رورل اور اربن سوسائٹیز آ جاتی ہیں, جو لائفز اربن اور رورل لائفز جو آتی ہیں وہ مل کے وہ لائف جو ہیں ان کا کلسٹر مل کے تھوڑا کلچر کو, آپ کے جو سوسائٹل کلچر ہے اس کو تھوڑا کمپلیکس کر دیتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے پریزنس آف کلچر. ہر سوسائٹی میں, یہ تو بالکل نیچرل سی بات ہے, ہر سوسائٹی میں کلچر ہوتا ہے اور ہر سوسائٹی کا اپنا کلچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں تو ایسٹرن کلچر کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, ویسٹرن کلچر کچھ اور ہے, کمپلیٹلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. پھر کلچر میں جو ہیں وہ ویلیوز آ جاتی ہیں, سینٹیمنٹس آ جاتے ہیں, ایٹیٹیوڈ, بیلیف, کسٹمز, ریچول, فیشنز, ریلیجن, لا اینڈ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلچر میں آ جاتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہر جو ایک لمیٹڈ جو جغرافیکل ٹیریٹری ہوتی ہے اس کا کلچر کچھ اور ہوتا ہے. پھر جیسے دوسری ایک ٹیریٹری ہوتی ہے, ایک جغرافیکل ایریا ہوتا ہے, لوکیلٹی ہوتی ہے, اس کا کچھ اور کلچر ہوتا ہے. امریکن سوسائٹی کا کچھ اور کلچر ہے, پاکستانی سوسائٹی کا کچھ اور کلچر ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو انڈین سوسائٹی ہے, اس طرح جتنی بھی اسٹیٹس ہیں, جتنی بھی سوسائٹیز ہیں, ان کا کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ان کی سینٹیمنٹس ڈفرینٹ ہیں, ویلیوز ڈفرینٹ ہیں, پھر ریلیجن ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, بیلیف, کسٹمز, ریچولز بہت ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, تو ہر سوسائٹی کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے فلفلمنٹ آف ہیومن نیڈس. سوسائٹی بیسیکلی آپ کو آپ جو انسان جو ہے وہ ہیومن جو ہیں, انڈیویجول جو ہیں وہ سوسائٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو پروٹیکشن دے سکے, کھانے پینے کی, اس کے بعد سیکیورٹی جو انڈیویجول کی سیکیورٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشنل جتنی بھی نیڈس ہوتی ہیں وہ آپ کی سوسائٹی فلفل کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا سوسائٹی کے تھرو ایک سوشل ریلیشن شپ بنتا ہے اپنے اپنی سوسائٹی کے ممبرس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے آپ کے ریلیشن شپ کا, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ پھر اکنامک فیلڈ میں ہو, اکنامک نیٹ ورک ہو, ایجوکیشنل فیلڈ میں ہو, ریلیجیس میں ہو, ٹھیک ہے, پولیٹیکل نیچر ہو اس کا. تو یہ ساری جو ہے چیزیں جب آپس میں مل کے ایک نیٹ ورک ان کا جو ہے مل کے وہ ایک کمپلیکس آپ کا ایک ویب بن جاتا ہے. جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈیفائن ہی ایسے ہوتی ہے دیٹ اٹ از اے ویب آف سوشل ریلیشن شپ. تو یہاں پہ وہ آپ کو صحیح طرح ایکسپلین کر رہا ہے یہ پوائنٹ کہ کیسے جو ہے آپ کی یہاں پہ ہیومن نیڈس پوری ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کسی ایک ہی اس سے نہیں بن رہا ہوتا. آپ سب پوری سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو پھر اگر آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھیں تو آپ کی ڈفرینٹ نیڈس کے لیے آپ کے ڈفرینٹ سوشل ریلیشن شپ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی فائنینشیل نیڈس کے لیے جاب ہوتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, ایجوکیشنل نیڈس کے لیے آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریلیجیس جو نیڈ ہوتی ہے وہ اس کے لیے آپ ریلیجیس انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ نیڈ جو ہیں وہ آپ کی سوسائٹی فلفل کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کانشیسنیس آف کائنڈ. کانشیسنیس آف کائنڈ کا مطلب ہے فیلنگ آف بلانگنگنیس. ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ آپ ریکگنائز کر رہے ہوتے ہو کہ جو آپ کے گروپ ممبرس ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کی سوسائٹی ممبرس ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ آپس میں آپ لوگ ایک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ان دا سینس کہ آپ کے ریچولز, آپ کے کلچر, ٹھیک ہے, آپ کی جو کسٹمز ہیں, ویلیوز ہیں, نارمز ہیں, وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پروفیشن جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ساروں کا اب ایک پروفیشن تو نہیں ہو سکتا نا. ایک سوسائٹی میں آپ لوگ رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ سارے جو ہے ایک ہی پروفیشن میں چلے جائیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اسٹل آپ کی جو بیسکس ہیں, جو آپ کے کلچر ہے, جو آپ کا نارمس ہوتے ہیں, وہ آپ کو سیم کرتے ہیں ان سم ویز. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سوسائٹی جو ہے وہ ویریس گروپ میں ڈیوائڈ ہوتی ہے آن دا بیسس آف دیئر انٹرسٹ, پروفیشن اینڈ ایسوسیشنز. ٹھیک ہے, لیکن فیلنگ آف بلانگنگنیس ہے, کیونکہ وہ آپ کی کلچرل کی بیسس پہ ہے, آپ کے کلچر کی بیسس پہ ہے, نارمس کی بیسس پہ ہے, لینگویج کی بیسس پہ ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں آرگنائزڈ ان نیچر. سوسائٹی جو ہے وہ آرگنائزڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا وہی پوائنٹ آ جاتا ہے
جس میں فلفلمنٹ آف ہیومن نیڈس تھا کہ جو آپ کی سوسائٹی ہے وہ اس طرح آرگنائز ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جتنے سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، جتنے سوشل گروپس ہوتے ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ اکنامک انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہو، یہ سارے آپ کی نیڈس فلفل کرنے کے لیے گروپ ممبرس کے لیے، تو وہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ آرگنائزڈ ہوتی ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو سوسائٹی ہوتی ہے آپ کی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں لمیٹڈ جیوگرافیکل باؤنڈری. یہ تو آپ کو پوائنٹ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہر جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ایک جیوگرافیکل ایریا میں ہوتی ہے، جیوگرافیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک پرٹیکولر اسپیسیفک جیوگرافیکل باؤنڈری ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ بندے ایک جگہ ایک جیوگرافیکل ٹیریٹری پہ ہوں، کچھ بندے دوسری جیوگرافی پہ ہوں، کچھ ٹیریٹری پہ ہوں تو اس کو آپ سوسائٹی بول دو، ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوتا. ایک ہی جگہ پہ جو آپ کے ایک ہی جگہ پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے پریزنس آف سوشل سسٹم. ہر سوسائٹی میں ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے جس میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر رولس اینڈ اسٹیٹس، ٹھیک ہے. جو ان کو اسٹیٹس دیا جاتا ہے پھر وہاں پہ وہ اپنی رول پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ گروپس میں ڈفرینٹ سوشل گروپس، ڈفرینٹ گروپ جو ہیں لوگوں کے جو ڈفرینٹ گروپ ہیں اپنے رول پرفارم کرنے کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ سوشل سسٹم کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہی سوشل سسٹم جو ہیں وہ انڈیویژولس کو بائنڈ کرتے ہیں اور پھر ان کے بیہیویئرس کو کنٹرول کرتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سوشل سسٹم جو ہے وہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے اور ہر سوسائٹی کا اپنا ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے میکینزم آف سوشل نارمس اینڈ سوشل سینکشنز. یہی ہوتا ہے کہ ہر سوسائٹی میں سوشل نارمس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل بیلیفس ہوتے ہیں، سوشل کسٹمز ہوتے ہیں جس کو سوسائٹی کے جو ممبر ہیں وہ فالو کرتے ہیں. اور اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو وہ ڈس آرگنائزیشن کریٹ کریں گے، کیونکہ وہ نارمس اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ اسموتھلی چلے، اس کا سسٹم پروسیس جو ہے وہ اسموتھلی چلے. تو جب آپ وائلیٹ کرو گے ان نارمس کو، ان رولس کو، تو وہاں پہ وہ سوسائٹل ڈس آرگنائزیشن کریٹ ہوگی. تو اس وجہ سے پھر سوشل سینکشنز بھی ہوتی ہیں تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے ممبرس کو، اپنے لوگوں کو ان کا بیہیویئر کنٹرول کر سکے، ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں سوشلائزیشن آف انڈیویژول. سوسائٹی میں جو ہے سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے سوشلائزیشن کا ٹاپک کیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہر سوسائٹی میں، اور اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ سوشلائزیشن انسان کی ہوتی کیسی ہے، کیسے جو 5 ایجنسیز ہیں وہ اپنا رول پرفارم کرتی ہیں سوشلائزیشن میں. تو سوسائٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو جو شروع میں پوائنٹ بتایا تھا کہ یہ 5 مین اور جو آپ کی سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ مین آرگنز ہوتے ہیں سوسائٹی کے. تو سوشلائزیشن بھی جو ہے وہ انہی کی بیسس پہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے جو مین جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جہاں پہ پرسنالٹیز بنتی ہیں لوگوں کی، وہ یہی انسٹیٹیوشن جو ہے اپنی فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. فیملی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، ریلیجیس انسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، ایکسیٹرا. تو یہاں پہ لوگوں کی انڈیویژولس کی سوشلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے. لاسٹ ہے پرماننٹ سوشل گروپ. تو سوسائٹی جو ہے وہ پرماننٹ سوشل گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں آپ کی جیسے پاکستانی سوسائٹی ہے، امریکن سوسائٹی ہے، انڈین سوسائٹی ہے، جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرماننٹ اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے. اب جب تک اس پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا، اس کو سب آرڈینیٹ نہیں کرے گا، اس کو کنکر نہیں کرے گا، تو تب تک وہ سوسائٹی رہے گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایسٹرن ویسٹرن سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے تو وہ بھی دیکھیں ایک عرصے سے ایسٹرن اور ویسٹرن سوسائٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو سوسائٹی جو ہے وہ ایک پرماننٹ سوشل گروپ ہوتا ہے، اس کی جو ڈیوریبلٹی ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایلیمنٹس پہ آ جاتے ہیں کہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن سے آپ کی سوسائٹی بنتی ہے. تو فرسٹ ہے، میں آپ کو لیکچر کے اسٹارٹ میں بھی یہ تھوڑا بتا چکی ہوں اس کے بارے میں. فرسٹ ون از اے بگ ایگریگیٹ آف پیپل. کہ بہت زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری ہے سوسائٹی کے لیے. چند لوگوں سے مل کے سوسائٹی نہیں بنتی، ٹھیک ہے. اس کے بعد لیونگ ٹوگیدر
سنس ویری لانگ. وہی پوائنٹ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ وہ ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں, ایک عرصے سے مل کے رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تب آپ اسے سوسائٹی کہتے ہیں. ہیونگ اے سینس آف بلانگنگ ٹو ون ان ادر, وہی فیلنگ آف ایسوسیشن کہ ایک دوسرے سے ان کے سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہوتے ہیں, فیلنگ آف بلانگنگنیس ہوتی ہے, کانشیسنیس آف کائنڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہو وہ ان کی جو ظاہر سی بات ہے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے ایک سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں, تو پھر ایک سینٹیمنٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. مور اور لیس پرماننٹ ایسوسیشن, ٹھیک ہے, وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ پرماننٹ نیچر ہوتا ہے اس کا, ڈیوریبلٹی جو ہے اس کی پرماننٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہیونگ اے کامن کلچر, کلچر جو ہے وہ کامن شیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ کامن ریچولز ان کے ہوتے ہیں, کامن نارمس, ویلیوز, بلیفس وغیرہ. اس کے علاوہ کوپریشن جو ہے کوپریشن ہوتی ہے سوسائٹی میں, کہ وہ ایک ممبر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو ایلیمنٹس بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں, یہاں پہ ٹائپس آف سوسائٹی پہ آ جاتے ہیں. تو ہیومن سوسائٹی کو 3 سیٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نومیڈک سوسائٹی ہے, پھر اس کے بعد نومیڈک ورسز سیڈینٹری, پھر ٹریڈیشنل ورسز ماڈرن, اینڈ رورل ورسز اربن سوسائٹی. یہ نوٹس آپ کے سامنے بھی ہوں گے اس ویڈیو میں, اور پھر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کر دوں گی پکچرز. تو یہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں, کیونکہ سوسائٹی جو ہیں وہ 6 ہیں, یہاں پہ جو ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں, کیٹیگرائزیشن ہوئی ہوئی ہے, وہ 6 سوسائٹیز کی ہیں. تو میں نے آپ کو صرف ان کا کانسیپٹ بتانا ہے. پکچرز آپ کو میں سینڈ کر دوں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ نے اس کے کیریکٹرسٹکس میرے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں. نیکسٹ کلاس جو ہے ہماری, اس کے علاوہ جو آپ کا اسکوپ تھا, میں نے آپ کو یہ ٹاپک دیے ہوئے تھے, اگر آپ کو اس کلاس میں یاد ہیں تو, اسکوپ آف سوشولوجی, اس کے بعد اسکوپ تھا اپلیکیشن آف سوشولوجی, اور پھر اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک بھی تھا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ, ہاں, ڈفرینسز بٹوین ایسوسیشن اینڈ آرگنائزیشن, کمیونٹی, ڈفرینسز بٹوین ایسوسیشن اینڈ کمیونٹی. یہ ٹاپک جو ہے آپ نے مجھے بتانے تھے, شیئر کرنے تھے میرے ساتھ اس کلاس میں. اور اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ مجھے اس کے کیریکٹرسٹکس آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے. مجھے پتہ چلے کہ کیونکہ یہ آپ کا ٹاسک ہے, یا آپ نے اس کے کیریکٹرسٹک پڑھ کے آنے ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سوسائٹی کون کون سی کیا کیا سوسائٹی ہیں. فرسٹ ہے نومیڈک سوسائٹی. نومیڈک سوسائٹی اوپر لکھا ہوا بھی ہے. تو یہ بیسیکلی یہ خانہ بدوش جو ہوتے ہیں, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں اپنی اسی کام کی وجہ سے, ان کا یہ پیشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے جانوروں کو لے کر, اونٹ, گھوڑے, گدھے پر سامان وغیرہ لے کر لاد کر, تو یہ پھر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا کام وغیرہ ہوتا ہے, پیشہ ہوتا ہے. تو یہاں کیوں یہ ایک پرماننٹ جگہ نہیں ہوتی, ان کی پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی کہ پرماننٹ کوئی ان کی ٹرائبس ہوں, ٹھیک ہے. پرماننٹ ایک ہوتا ہے نا, ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں, کسی کے گاؤں ہوتے ہیں, پرماننٹ ایریاز ہوتے ہیں, تو فار دا ٹائم وہ کہیں شفٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا ایسا نہیں ہوتا, یہ اپنے کام کے لیے, اپنے اس پیشے کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہوتی, ہیریڈیٹری پراپرٹی نہیں ہوتی ان کی, ٹھیک ہے. ان کا جو اس طرح کوئی ٹرائبل کلچر جو ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہوتا, مطلب ان کا آپس میں جو ہے وہ تو ہوتا ہی ہے, ظاہر سی بات ہے, خانہ بدوش, پھر وہ اس طرح جو ہے وہ ایک ان کی نسلیں چلتی رہتی ہیں ویسی. لیکن کسی ایک پرماننٹ جگہ پہ رہ کر ان کا جو ہے وہ کلچر نہیں ڈیولپ ہو پاتا, کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد موو کرتے رہتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو نومیڈک سوسائٹی کا پتہ چل گیا ہوگا وہ کیا ہے, اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں یہ آپ نے مجھے بتانی ہے, ٹھیک ہے. تھوڑی سی ہیں, اتنی زیادہ نہیں ہیں, اور ایک دو لائنوں کی ہیں. نیکسٹ سوسائٹی آپ کی آ جاتی ہے سیڈینٹری سوسائٹی آ جاتی ہے. یہاں پہ پرماننٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ پرماننٹلی, جیسے آپ لوگ اپنے گاؤں میں رہتے ہیں, آپ لوگ جن جگہوں سے ہیں وہیں پہ آپ لوگ رہتے ہیں, تو وہ آپ کی پرماننٹ سوسائٹی ہوتی ہے. جو لوگ جو ہیں وہ اپنی پرماننٹ جس جگہ میں پیدا ہوتے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں, تو یہ ان کو سیڈینٹری سوسائٹی کہتے ہیں. ان کی ہیریڈیٹری پراپرٹی بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ان کے پھر کلچر بھی اپنا ہوتا ہے,
یہ اربن اور رورل ایریاز کی چھوٹی بڑی سیٹلمنٹ ہوتی ہیں، ان کو ہم سیڈنٹری سوسائٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ٹریڈیشنل سوسائٹی آ جاتی ہے۔ ٹریڈیشنل ورڈ سے ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ ٹریڈیشنل سوسائٹی کا کیا مطلب ہے، وہ جس میں سوشل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کلچر جو ہے وہ تھوڑا پرانا ہوتا ہے، مینز آف کمیونیکیشن بھی سلو اور اولڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹریڈیشنل ورڈ، اس کے ورڈ سے کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ ٹریڈیشنل سوسائٹی کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی ایزی ہیں۔ اس کے بعد اس کے کانٹریری ماڈرن سوسائٹی ہے، وہ سوسائٹی جس میں ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، جس کے سوشل انسٹیٹیوشن ہیں، مٹیریلسٹک ایک سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہیٹروجینس لائف ہے سوسائٹی میں، تو اس کے کریکٹرسٹک بھی ایزی ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد رورل ورسز اربن سوسائٹی آ جاتی ہے۔ رورل ورسز اربن سوسائٹی کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کمیونٹی میں جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا، تو رورل سوسائٹی کون سی ہوتی ہے اور اربن سوسائٹی کون سی ہوتی ہے۔ آپ کی جو گاؤں کی سوسائٹی ہوتی ہے، گاؤں کا جو ساری ایک سوسائٹی سسٹم ہوتا ہے، جس طرح کبھی وہاں پہ رہن سہن ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو نارمز ہوتے ہیں، کلچرز ہوتے ہیں، اس کو آپ رورل سوسائٹی کہتے ہیں۔ جو سیٹنگ ہوتی ہیں، جو سوشل سیٹنگ ہوتی ہیں، سوشل سسٹم ہوتا ہے، اس کو آپ رورل سوسائٹی کہتے ہو۔ اور اس کے بعد جو اربن سوسائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی یہ شہر کی زندگی ہوتی ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، انڈسٹریز ہیں، سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، فاسٹ سوشل چینج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارمل سوشل انٹریکشن ہے۔ تو یہ ساری جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں بہت ایزی ہیں، آپ لوگ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت ایزی سا تھا، کوئی اس میں کوئی اس میں ڈیفیکلٹ چیز تھی نہیں، تو پھر بھی کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ نے پوچھنا ہے۔ پارٹیسپیشن آپ کی کلاس میں ہوگی تو آپ کے مارکس ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی بچے نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو آپ کے مارکس آن دا اسپاٹ کٹ جائیں گے، ڈیڈکٹ ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب پیپر ختم ہو، جب رزلٹ آئے تو آپ رزلٹ کے ٹائم پہ مجھے کہیں کہ میم آپ نے ہمارے مارکس کیوں کاٹے ہیں، کہاں سے کاٹے ہیں۔ تو وہ میں ابھی آپ کو کلیئر کر رہی ہوں کہ پنکچویلٹی اور پارٹیسپیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ویڈیو کو ریموو کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کی کنوینئنس کے لیے میں نے ویڈیو کو ریموو نہیں کرنا، لیکن آپ کی پنکچویلٹی اور آپ کی پارٹیسپیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آپ کے مارکس کٹیں گے اگر آپ ٹائم پہ کلاس میں نہیں ہوئے، 10 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی کوئی اوپر ہوا اور اس کا کوئی بھی ایکسکیوز ہوا تو میں نے بالکل نہیں ماننا، مجھے الگ میسج آپ نے بالکل نہیں کرنے کہ میم یہ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ٹائم پہ آئیں، ویل اینڈ گڈ، آپ کے مارکس لگیں گے، آپ کی اٹینڈنس ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ نہیں بھی آ سکتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں، لیکن پارٹیسپیٹ کریں، کم از کم یہ تو ہو کہ اٹینڈنس کے مارکس کٹے ہیں تو پارٹیسپیشن کے تو ہوں، کیونکہ اس طرح آپ چیزوں کو سیریس نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو کائنڈلی پوچھ لیں۔ اوکے، تھینک یو۔